نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. سامعین محترم، سب تو پہلے میں یہ خوبصورت محفل کے انعقاد ہوتے ہیں تمام دوستوں کو اور خصوص بالخصوص میزبان محفل مصری شیخ حاجی رمضان سے انہیں کو میں مبارکباد پیش کرے سا کہ اللہ رب العزت یہ انہیں کو توفیق دیتی ہے کہ انہیں یہ خوبصورت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انعقاد کی تھی. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دے رزق کی دے برکت عطا فرمائے. آمین. اور سامعین محترم، الحمدللہ تساں سارے بھی مبارکباد کے مستحق ہو کہ اللہ رب العزت نے تو اپنے سونے پیارے نبی حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ خوبصورت تقریب دے آن دا شرف حاصل. سبحان اللہ. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمائے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سبحان اللہ. کہ اللہ رب العزت نے انسان کو لا تعداد نعمتیں عطا کی. اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ دے نعمت عطا کی تھی جن دے نال وہ ساری دنیا دے اللہ رب العزت دے بنائے ہوئے چیزیں دے نظارے کرے نہ بیٹھے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے انسان کو یہ ہاتھ دی نعمت عطا کی تھی جن دے نال انسان کام کاج کرے نہ بیٹھے. اللہ رب العزت نے انسان کو یہ سورج عطا کی تھی کہ ان دے نال انسان جو یہ سورج نکل دے انسان اپنے معاش دی طرف اور دیگر معاملات دی طرف انسان راغب تھی ملے. یہ میں اللہ رب العزت نے طرح طرح دی نعمتاں ماں دی صورت اللہ رب العزت نے نعمت عطا کی دیئے. باپ دی صورت اللہ رب العزت نے نعمت عطا کی دیئے. اللہ رب العزت نے انسان کو جانوریں دی صورت نعمتاں عطا کی جن کہ اے انسان تیرے واسطے ہیں تیرے کھاون واسطے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف سبزیاں مختلف پھل فروٹ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی جن. اور اللہ رب العزت فرمائے دے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہ اگر تساں میرے نعمتیں کو شمار کرن کوسو تو تساں میری نعمتیں کو شمار نہ کر پاؤ. سبحان اللہ. اتنا میں تو کو نعمتاں عطا کی جمی اتنا چیزاں عطا کی جمی کہ تساں انہیں کو گڑ دے ویسو تواری قلم دی سیاہی تمکوی سی لیکن میرے نعمتیں دی جری تعداد ہے وہ نہ. سبحان اللہ.
اور میرے جڑے احسان حسین توارے ہوتے جڑے میں کیتے بھی او محسن نہ اور اللہ رب العزت نے اتنا نعمتاں دیون دے باوجود ساکوں کئی بھی نعمت دا احسان نسی جتلایا ساکوں احسان نسی جتلایا کہ میں تے کو اے نعمت دیتی ہے تیرے ہوتے میں احسان کی بھی نہیں جتنا نعمتاں نیچن سی اللہ نے کدی بھی کئی نعمت دا احسان نہیں جتلایا لیکن ایک ایجی ہستی ہے ایک ایجی ہستی ہے جے کو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب بنا کے نہیں کائنات دے اوتے بھیجے سر ویلے اون ہستی کو ساکوں ای کائنات دے انسانی کو نعمت لگے تے قرآن مجید فرقان حمید دی لا ریب کتاب دے وچ اللہ رب العزت نے فرمائے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لوگو سن گنو اے جڑی ہستی تو کو میں دیندا پیاں مکہ دی سرزمین دے اوتے او میرا پیارا محبوب ہے اے ہستی وہ ہستی ہے کہ باقی نعمتاں دیکھنے میں احسان نہیں چتلایا لیکن اے ہستی دیکھنے میں تو وعدہ پیاں کہ میں تواڈے تے احسان کرے گا پیاں کہ اپنا رسول تواڈے اندر بھیجنا سبحان اللہ سبحان اللہ تساں ای ہستی کو عام ہستی نہ سمجھائے بلکہ اے میں تواڈے تے احسان کرے گا پیاں کہ اس باس فیہم رسولا کہ میں تواڈے اندر اپنا حبیب تواڈے اندر بھیجنا سبحان اللہ سامعین محترم اللہ رب العزت دے احسان داساں کتنا شکر ادا کروں جتنا شکر ادا کروں اے آسان کم ہے اور سامعین محترم اساں ہر سال حضور آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے ہوتے اے محافل میلاد دا انعقاد کرنے ضیافت دا اہتمام تھی دے کھانا کھلایا ویندے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے ہوتے میلاد دا محفلہ کرنے ہیں لوگوں کو جمع کرنے ہیں جمع کر کنے دوستے کو این خوشی دے وچ کھانا بھی کھویندے ہیں ضیافت میلاد یعنی کھانا کھواون کو دوجے لفظ میں ضیافت میلاد آکھیا ویندے کہ لنگر دا بھی اہتمام کرنے ہیں این خوشی دے موقع دے ہوتے ذہن دے وچ سوال تا پیدا تھی دے یہ جڑا اہتمام اسا کرنے ہیں کیا حضور آقا علیہ السلام کو یہ عمل مل جائے نہیں ملتا سبحان اللہ کہ حضور نے بھی کیا اپنی ولادت دے ہوتے اپنے صحابہ کرام کو جمع کر کے نہیں کوئی کھانا کھوائے ہاں حدیث دے وچ ایندا ثبوت ملدی سبحان اللہ بہکی دے وچ حدیث پاک ہے کہ حضور آقا علیہ السلام دے صحابی روایت کرے دیں کہ آقا علیہ السلام نے عن نفسی ہی کہ آقا علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع کی دے اور بکرے ذبح کی تنے بکرے ذبح کر کے کھانا پکایا گئے اور آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ فرما کے اپنے صحابہ کرام کو عقیقہ کر کے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو کھانا کھوایا سبحان اللہ سامعین محترم ان دے وچ ایک ذہن دے وچ سوال پیدا تھی دے کہ حضور آقا علیہ السلام نے عقیقہ کیتے اور عقیقہ اپنا کر کے صحابہ کرام کو ضیافت میلاد کھوائیے انسان دے ذہن دے وچ سوال پیدا تھی دے کہ اے عقیقہ ایک میلاد دی محفل تے نہیں اے تا عقیقہ اے تا میلاد دی محفل نہیں سامعین محترم میں تواڈے کول سوال کرینا عقیقہ ہوندا کیا ہے دراصل عقیقہ ہوندا کیا ہے عقیقہ دے اوتے جڑا کھانا کھوایا ویندے او ولادت دا کھانا ہوندے یا وفات دا کھانا ہوندے ولادت دا کھانا ہوندے ایویں جویں ولیمہ شادی دی خوشی دا کھانا ہوندے ایویں جیڑا عقیقہ ہوندے وہ ولادت دی خوشی دا کھانا ہوندے لہذا آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت دی خوشی دے موقع دے ہوتے عقیقہ کر کے صحابہ کرام کو جمع کر کے اپنے صحابہ کرام کو اپنے ولادت دی خوشی دے وچ کھانا کھوائے
یعنی این کو ساکو معلوم تھی نہ پے کہ اساں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے اوتے جمع تھی کریں وہ خوشی سیلیبریٹ کریں دے ہوں منے دے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت ہے سبحان اللہ۔ اور سامعین محترم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دا اجرا جشن ہے اے ادا اساں اج کولونی سے منے دے پے اے سجے کولو محدثین بھی منے دے آندے سبحان اللہ سجے کولو کوئی 100 سال پہلے دی گل نہیں سے نہ پیا بلکہ 300 سال پہلے شیخ محدث عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہیں دے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی اپنا واقعہ لکھ دے 300 سال پہلے وہ دن کہ میں ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت دے اتے میلاد دی محفل بھی کرے نا آمین اور ضیافت میلاد دا بھی اہتمام کرے نا آمین اور سارے دوستیں کو جمع کر کرے حضور دی ولادت دی خوشی دے کھانا بھی کھوئے سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی فرمے دن وہ دن ایک سال کو ایجو جیاں موقع تھے کہ میرے کلو پیسے دی قلت ہے میں ودا اہتمام نہیں کر سکیا میں زیادہ اہتمام نہیں کر سکیا کہ زیادہ اہتمام کرا جی میں اگے کرے نا آمین سامعین محترم انہیں آکے کہ میرے گھر دے وچ چنے لاتھیاں تھے میرے گھر دے وچ چنے لاتھیاں تھے چھولے لاتھیاں تھے میں میلاد دی محفل دا اہتمام کیتے بھی اور انہیں آخر دے وچ انہیں چنے تقسیم کر دیتے بھی سبحان اللہ۔ میں یہ میرے میلاد دی محفل کو فارغ تھیا رات کو سمیا رات کو ستا تو سونے مدینے والے نے کرم کی دے خواب دے وچ آ گئے سبحان اللہ سونا مدینے والا خواب دے وچ آ گئے اور میں کیا دے دا کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے اوے چھولے رکھی بیٹھے اور مسکرا دے بیٹھے اور فرمے دے بیٹھے اے عبد الرحیم دہلوی تیرے میلاد دے ہوتے تقسیم کیتے ہوئے یہ چھولے بھی ایسا قبول کریں گے سبحان اللہ۔ سامعین محترم اصل آخر نہ مقصد ہے کہ حضور دی ولادت دی خوشی دے ہوتے تسا جتنا اپنی حسب استطاعت اہتمام کر کریں اخلاص دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا جشن منے دیو اللہ رب العزت اور پیارے حبیب دی بارگاہ دے مقابلے قبول سبحان اللہ۔ ایتا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہیں دے والد گرامی دا واقعہ انہیں دے خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دا واقعہ ہے او فرمینے کہ میں کو حرمین شریفین دے بیچ حرمین شریفین کنے مراد مکہ اور مدینہ حرمین شریفین میں مطلب سعودی عربہ میں انہیں آکے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہیں آکے حرمین شریفین دے وچ ایک بندے نے میلاد دی محفل کی تھی او میں کو دعوت دی تھی سامعین محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمیندے میں وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے وچ گیا سامعین محترم ان تو ایک توجہ طلب نقطہ بھی ہے کہ توارے سارے ذہن دے وچ آندے کہ میلاد تے محفل آندا ہے پاکستان ہندوستان انہاں نیڑے تیڑے تھیندے سامعین محترم 300 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب دے وچ آندے پین کہ میں حرمین شریفین دے وچ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے وچ گیا یعنی حرمین شریفین مکہ اور مدینہ دے وچ بھی 300 سال پہلے بھی میلاد مصطفیٰ جو محفلاں تھی نہ آجے سبحان اللہ۔ او آدم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت مصطفیٰ دی محفل وچ گیا اتھا لوگ درود و سلام پڑھتے پیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت بیان تھی نہیں پئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت بیان تھی نہیں پئی درود و سلام دے نظرانے پیش کیتے ویندے بیان انہیں آکے میں محفل دے وچ ویلے بیٹھا تے میں تھوڑی دیر بعد ہی میں محسوس کی دے تو محفل دے ہوتے نور دی برسات شروع تھی سبحان اللہ وہ محفل دے ہوتے نور دی برسات شروع تھی گئی او آدن
اپنی کتاب دے وچ بڑی توجہ طلبگار ہے، دل دی کنے دے نال سنن والی گل ہے۔ او آدن کہ جڑی نور دی برسات نہیں پئی او ولادت مصطفیٰ دی محفل دے اوتے، او آدن میں کو نہیں سمجھ آئی کہ او جڑا نور دی برسات ہے او میں جا ای اکھ نال دیتا بیٹھا می جا ای اکھ نال دیتا بیٹھا۔ دوستو ایک اے آنکھوں دی بھی اے آنکھوں دی اے دل دی آنکھوں دی ہے جڑا اولیاء دے نال اپنی نسبت بڑھیں دے نا اے دل والی آنکھ بھی مل میں دینا سبحان اللہ۔ او اے جے نظارے بھی ہوندے جڑے نظارے اصل تو آنکھوں نہیں نظر دے لیکن جڑا اللہ دے اولیاء دے نال اپنی نسبت جوڑ گندے او اے علی آنکھ نصیب تھی ویندی ہے۔ بے بندے تا بیٹھے رہندے لیکن جڑے او لوگ ہوندے او ای دل دی آنکھ دے نال بھی او چیزاں دے تے بیٹھے رہندے جڑا سارے توارے بندے کو نہیں دے۔ سبحان اللہ۔ انہیں آکھے میں مزید توجہ کیتی ہے، میں مزید توجہ کیتی ہے تے میرے اوتے منکشف تھے کہ جڑی نور دی برسات ہے او دراصل او فرشتے او محفل دے وچ آ کنے او ولادت مصطفیٰ دی محفل دے اوتے آ کنے شریک تھی نے بیان ای وجہ کو نور دی برسات جاری سبحان اللہ۔ سامعین محترم اور انہیں آکھے کہ میں نٹھے بھی کہ فرشتے اور ملائکہ دی آمد دی وجہ کو او جڑی محفل ہے او اندھی جڑی فضائی و معطر تھی گئی اور اندھے ہوتے خصوصی اللہ رب العزت دا رحمتہ نازل تھی جائے سبحان اللہ۔ سامعین محترم آخر دے وچ ایک تو پیغام دیتی میں جاؤں، آخر دے وچ ایک پیغام دیتی میں جاؤں، اندھے بعد سارے دوست علامہ غلام شبیر مصطفی صاحب تو آنے دار مخاطب تھی کہ دوستو بخاری شریف دی حدیث پاک تو سنینا بھی ہیں۔ بخاری شریف حدیث دی سب تو زیادہ مستند کتاب بخاری شریف دے وچ واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے بیعت کریں کہ ابو لہب آقا علیہ السلام دا چچا جرا اسلام قبول نہ کر سکیا، جرا اسلام قبول نہ کر سکیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سامعین محترم بخاری شریف دی حدیث پاک ہے کہ وہ دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ ابو لہب جیندی وعید دے وچ قرآن دی آیات نازل تھے او جڑے ویلے آقا علیہ السلام دی ولادت تھی منی ہے تو وہ اپنی لونڈی صوبیہ کو بھیجے دے۔ ابو لہب صوبیہ لونڈی کو بھیجے دے کہ وانج دیکھ کیا کہ میرے بھرا دے گھر کوئی بال پیدا تھی منا ذرا دیکھنے آ بلا میں کوئی اطلاع نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف ایک چاچے تے بھتریجی علی معلومات چینا پیا انویلے نہ حضور نے اپنی نبوت دا اعلان کی تہا نہ گا آقا علیہ السلام بھی صرف انویلے ایک بھتریجے بطور پوچھتا پیا، صرف ولادت دی خبر چینا پیا۔ آقا علیہ السلام دے ولا ودے تھیونا ایمان آقا علیہ السلام دی اعلان نبوت دے سارے واقعات بعد دے وچ صرف بھتریجے دی خبر دی اطلاع چینا پیا۔ سامعین محترم صوبیہ لونڈی اپنے کو بھیجے سی میں دیکھ کیا میرے بھرا دے گھر بال دی ولادت تھیونی ہے ذرا میں کو پتہ کرنے کیا صورتحال ہے۔ لونڈی صوبیہ ویندی ہے اور آقا نے خوشی اطلاع دے دیئے کہ تو اپنو بھتریجا جایا بھتیجا جایا پہ تو اپنو بھتیجا آتا ہے۔ سامعین محترم یہ خوشی دے وچ
صرف اور صرف تو یعنی دسے دا پیاں کہ حضور دی ولادت دی خوشی نہیں منائی، صرف بھتریجے دی، یعنی تساں میری گل سمجھے دے پیو، صرف بھتیجا سمجھ کے نے خوشی کی سی، اخذی اچھا تے میں کوئی اچھی ہو خوشخبری لیتی ہے، ایمیں دو انگلے نال اشارہ کیتے تھی آج تو بات تو آزاد اے بھتیجے دی ولادت دی خوشی دی اطلاع دیتی آج تو بات تو آزاد ہے۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا، ابو لہب ایمان نہ گھنایا، بلکہ آقا علیہ السلام دے ہوتے ہیں طرح جہاں تکلیفہ دینا رہ گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے وچ اندی وعیدہ نازل کی جا۔ سامعین محترم، او جر ویلے وفات پاوے نے مر ویلے ایک بندہ او خواب دے وچ دے دے اور اے جرا خواب علی گالے اے جری روایت ہے امام بخاری نے اپنی بخاری شریف دے وچ نقل کی تھی۔ سامعین محترم، انہیں پوچھے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب آدھے حکم کہ میں اپنے اتے بہت ظلم کی تھے، میں تمہارے اتے اپنے اتے بڑا ظلم کی تھے، اللہ رب العزت میں کو سخت عذاب دینا پائے، میں عذاب دے وچ مبتلا ہاں، لیکن جن ویلے سوار دا دیوار آندے میں جن ویلے حضور دی ولادت دی خوشی دے وچ اپنی لونڈی گڈو ہتھ نال سوار دیوار آزاد کیتا، اون دی وجہ کرو اللہ رب العزت سوار دیوار میری عذاب کو کم کر دینا۔ اور یہ جنہ دو انگلے نال اشارہ کر کے میں اپنی لونڈی کو آزاد کیتا ہا، انہیں دو انگلے دے نال میں کو سیراب کیتا میں دی۔ سامعین محترم، اتنا تو کوئی تو پیغام جرا دیوان چاہتا کہ دیکھو ایک کافر کو صرف اور صرف ان ویلے بھتیجے دی آمد دی اطراع دے ہوتے ہیں لونڈی کو آزاد کی دے، اللہ رب العزت نے اون احسان کو بھی اللہ رب العزت نے نہیں مٹایا۔ اللہ رب العزت نے فرمائے کہ ہاں تم ہی تا کافر لیکن سارے محبوب دی ولادت دی خوشی منائی بھی، ہاں اساں تے کو عیدہ صلہ دے دے۔ سامعین محترم، ایک کافر تھی کرے وہ کو اتنا زیادہ صلہ ملتا پہ، اللہ دے بندو اساں تا ایمان والے ہیں، اساں تا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اساں تا آقا علیہ السلام دی چرچے کرنے والے ہیں، آقا علیہ السلام دے ہوتے ہیں بین دیکھے ایمان کے نہ والے ہیں، اساں حضور دی ولادت دی خوشی منے سوں، اساں حضور دی ولادت دی خوشی منے سوں، تے تساں دیکھو اللہ رب العزت سا کو کیا انعام و اکرام دی۔ اور سامعین محترم، آخری گال کرنا بھی ہوں کہ سامعین محترم جن ویلے انسان حضور آقا علیہ السلام دے ہوتے ہیں ایمیں چرچے کریں دا رہے میں دے، نعتاں پڑھتا رہے میں دے، درود و سلام پیش کریں دا رہے میں دے، درود و سلام پیش کریں دا رہے میں دے، تاؤں دے درود و سلام حضور دے کولو پہنچ دے رہے میں دے۔ اور حدیث دے بچان دے کہ جیڑا بندہ درود پڑھ دے، آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ اللہ رب العزت میری روح واپس لوٹا لے دے اور ان سلام پڑھنے والے دے سلام دا جواب میں خود رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، جتنا بھی بیٹھا ہوئے تھے آج دے لوگ آج تا سائنس سمجھا لیتے، پرانے دورے اے اعتراض سی نہ کہ حضور پاکستان بیٹھے ہوئے دا سلام کی میں سننے بیٹھا اتنا ہی سلام اتنا پڑھتا بیٹھے۔ آج سائنس نے موبائل نے مسئلہ ہی حل کر دیتے، تیرا آج دا بنایا ہویا موبائل نمبر ملے نہیں، تیری کال سعودی عرب وانی کون دیئے حضور دے، حضور انہیں چیزیں اے جنا چیزیں ہیں، اے جنا چیزیں ہیں، اے چیزیں تھا
سارا حضور دے اوتے قربان اے تیرا ٹاور جڑا ٹاور ہے یہ آواز پجیندا کھڑے میٹھے مدنی دے سونے گنبد دا ٹاور اتنا کمزور ہے کہ وہ سارے امتیں دا درود نہیں سبحان اللہ یہ سائنس نے مسئلے حل کر دیتے سامعین محترم تیرے ویلے انسان سلام پڑھ دے حضور خود کیا دینا جواب دینا اور حتیٰ کہ آقا علیہ السلام فرمیدیں کہ میں کو اے بھی معلوم ہوتا پیارا دے کہ فلاں بن فلاں سبحان اللہ بن فلاں یہ فلانا بندہ یہ ابے دنا کیا ہے میں کو اتنا بھی پتہ ہوں دے کہ میرا فلاں آدمی فلاں میرا امتی میرا درود سبحان اللہ یہ وجہ کرو کہ انسان اگر حضور آقا علیہ السلام نہ تعلق اپنا مضبوط کرنا چاہتے تو درود و سلام کی کثرت کی سبحان اللہ اور سامعین محترم درود و سلام دی کثرت دیا فائدہ اے تھی سی کہ سامعین محترم کہ تساں دساؤ کہ میں اتھا ہی بیٹھا ہوں روزانہ اور ایک بندہ روزانہ آ کرے میں کو سلام کرے روزانہ آ کرے میں کو سلام کرے تساں میں کو اے دساؤ کہ میں مہینے یا سال دے بعد ان کو ملا ان بندے کو سنان گنسا یا نہ سنان گنسا نا میں اکسا کہ اے بندہ تا روزانہ میں کو آ کرے سلام کرے دا تے سامعین محترم جن ویلے اسامی حضور دے اوتے روزانہ سلام بھیجنے رہے لکھوں حضور دے سامنے سادہ نا ولا آندہ رہے ویسی حضور کرم فرمے سن صاحب کو بھی سنانے سبحان اللہ اور سامعین محترم بخاری شریف دے وچ حدیث بھی بخاری شریف دے وچ حدیث ہے کہ انسان کو جڑے ویلے قبر دے وچ لہایا ویسی انسان کو جڑے ویلے قبر دے وچ لہایا ویسی بخاری شریف دے وچ حدیثاں جتنا بھی تساں پڑھو اون دے وچ اے آندے کہ جڑے ویلے انسان کو قبر دے وچ لہایا ویسی انسان کو لوہی کو سوال قبر دے وچ بخاری شریف دے مطابق سوال کیا تھی ہکو اساں تساں سارے مرنے قبر دے وچ سوال فرشتے ہکو کرے سن بیاں حدیثاں بخاری کو علاوہ پڑھو تو پیچھے اے ملتے کہ ترائے سوال تھی کتنے سوال تھی سن ترائے سوال ملتے ہیں لیکن پوری بخاری پڑھو تو ان دے وچ آندے کہ سوال تھی سی تا ہکو تھی میں سوال تا مشہور ہیں تو سنے ہوئے من ربو کا من دینو کا تریجہ سوال جرا بخاری دے وچ آئی بخاری دے وچ سوال ہے کہ انسان جر ویلے قبر دے وچ لہا دیتا ویندے سارے لوگوں کو دفنا کرنے لگے ویندے تے منکر نکیر آ ویندے اور منکر نکیر آ کنے سوال کرے سن ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے سن اور حدیث دے وچ تسا محدثین نے جڑی شروحات لکھیں اون دے وچ اے لکھے نے کہ جڑے ویلے اے سوال کرے سن کہ ای دنیا دے وچ جڑے ویلے پچھلی دنیا جڑی گزار کنے آیا بیٹھی ای جڑی دنیا گزار کنے آیا بیٹھی اے دسا کہ اون دنیا وچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کیا آدھا ہمیں اور محدثین نے شرح لکھیے کہ جڑے ویلے فرشتے وہ سوال کرے سن اٹھائیں وہ انسان دی قبر کو کھلا کر دیتا ویسی اور ان کو سونے مدنی دا چہرہ دکھا جائے سونے مدنی دا چہرہ دکھا جائے ویسی سامعین محترم اور فرشتے اشارہ کر گئے آپ سے ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے انسان اے جنی دنیا گزار کنے آیا بیٹھے اور حضور دی طرح فرشتے اشارہ کر کنے آسن کہ این ہستی دے بارے دنیا دے بیچ کیا آدھا سوامین محترم دعا کو ایک انہیں لوگ کے دی گال دسی منیا جنہیں اکھیاں لے لوگ
سبحان اللہ. او دن ایک تا انہا جواب ہے کہ انسان کلمہ چا پڑھ سی کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. اور دوجھا او دن کہ این سوال دا تساں چاہتے ہو کہ تو کو جواب نہ دینا ہوئے، تو کو جواب نہ دینا ہوئے. اللہ دے نیک اولیاء دن کہ جیڑا انسان حضور دے ہوتے روزانہ درود و سلام پڑھتا رہے ویسی، حضور دی محافل میلاد دا اہتمام کرے دا ویسی، اور حضور آقا علیہ السلام دا نعتہ پڑھتا رہے ویسی، حضور دی ہوں دے نال پہچان تھی ویسی. آقا علیہ السلام قبر دے وچ فرشتے کو آکسن اے فرشتو این دے کولو نہ پچھو کہ میں کونا میں دسینا کہ ایک کونی. فرشتے کو آکسن کہ ای کولو نہ پچھو کہ ایک کونے میں دسینا کہ ایک کونے. اے اوے جڑا میرا ہر ویلے درود و سلام پیش کرے دا رہے دا. اے اوے جڑا میرے میلاد دا محفلہ سجے دا رہے دا. اے اوے جڑا میرا چرچے کرے دا رہے دا. اے اوے جڑا میرے شانہ بیان کرے دا رہے دا. اے اوے جڑا ہر ویلے میرے ذکر کو بلند کرے دا رہے دا. سبحان اللہ. سامنے محترم اے اساں توارے ہوتے ہیں کہ اساں اگر حضور آقا علیہ السلام دی اگر کوئی بندہ آقا علیہ السلام دی ای دنیا دے وچ تساں دے دے سو کچھ لوگ جڑے ویلے بھی گال تھی سی آقا علیہ السلام دی نعوذ باللہ نقص تلاش کرے سن، کمی تلاش کرے سن، حضور دے وچ فلاں چیز کہنائی، حضور دے وچ فلاں چیز کہنائی. تو اللہ دا بندہ جتنا تھی سکے آقا علیہ السلام دی رفعت و بلندی آقا علیہ السلام دا ذکر کیتا کرو، حضور دا درود و سلام پیش کیتا کرو، آقا علیہ السلام دی رفعت و بلندی دی گال کیتا کرو، گھٹا مرد نہ گال کیتا کرو. سبحان اللہ. سامعین محترم اساں تساں اگر چاہتے ہیں کہ قبر دے وچ آقا علیہ السلام دی پہچان تھی ملی تے آقا علیہ السلام دے ہمیشہ گن گاندے رہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام دی تعریفاں بیان کرے دے وجو. سامعین محترم اے کچھ لوگ یہ آتے ہیں کہ جڑے بریلوی ہیں کہ جڑے یہ تا حضور دا تعریفاں بہت بیان کرے یہ تا وعد میں سامعین محترم میں تمہارے کو پوچھتا کہ انہوں کو پوچھو کوئی حضور دی کوئی شان دی انتہا بھی ہے، حضور دی رفعت و بلندی دی کوئی حد بھی ہے. ایک گناہگار زبان کوئی حد تک پہنچ سکتی جیندہ تذکرے ورفعنا لک ذکرک یاسین والضحیٰ جیندے تذکرے اللہ رب العزت خود قرآن کرے نہ بیٹھے. یہ ناقص زبان کیا بیان کر سکتی ہے؟ حضور دی شان دی حد ہی کوئی. اور یہ مشہور قول ہے نا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ